علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کی ٹھک گئی ہے منجی۔ اب جہاں جہاں سے عمران خان کو ریلیف مل رہا تھا وہاں سے ریلیف ملنے کے امکانات ہوتے جا رہے ہیں کم۔ عمران خان صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ ریلیف کی کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ اب آپ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھتے جا رہے ہیں، ملک کے گوڈے گٹوں میں بیٹھتے جا رہے ہیں اور ملک کی جڑیں کمزور کرنے لگ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی منجی جو ٹھکی ہے نا، وہ منجی کس نے ٹھوکی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ باہر سے کسی نے نہیں ٹھوکی خان صاحب کی منجی۔ خان صاحب وہی، میں اپنا الفاظ دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ دلدل میں دھسے ہیں، دلدل میں پھنسے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں، مزید دھستے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک جب تک وہ کسی کو ہاتھ جوڑ کر، ترلا کر کے، منت کر کے، خاموشی سے اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتے، اور جب تک عمران خان صاحب جو اسی طرح للکارتے رہیں گے تو پھنستے جائیں گے۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی کل کی تقریر کا، اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کی جج صاحبہ کو دی جانے والی دھمکی کے بعد ان کی تقریر پر پابندی کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا، اور عمران خان صاحب کی تقریر کی لائیو نشریات پر جو عائد پابندی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی۔ آج ہوئی سماعت۔ کل عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں نیا چن چڑھا دیا، نئے گل کھلا دیے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اب عمران خان صاحب بول گئے، رائتا پھیلا دیا، گند کر دیا، اب پوچا پکڑیں گے فواد چودھری صاحب اور صفائی کرنے لگ جائیں گے۔ وہی ہوا۔ صبح اٹھ کر جب دیکھا تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ عمران خان صاحب کی بات میں نے ادھر ادھر سے سنائی نہیں، تقریر عمران خان صاحب کی سن کے خود نوٹ کیے تھے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی میڈیا اینگلنگ کر لیتا ہے، اپنے الفاظ جوڑ لیتا ہے، محب وطن اور غیر محب وطن کی اپنی تشریح کر لیتا ہے۔ نہیں، عمران خان کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج میں ان کی پسند کا اگر جنرل آرمی چیف نہیں بنا، اس کے علاوہ جو بنے گا وہ محب وطن نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ، ان کا ٹوٹل جو مطلب ہے وہ یہ ہے۔ میں ان الفاظ پر بھی آتا ہوں جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا، لیکن جہاں سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہا تھا، جس عدالت کو عمران خان صاحب کل جلسے میں کھڑے ہو کے سلام کر رہے تھے، جس منصف کے منصفی پر وہ نازاں تھے، فخر تھا کہ جناب ایسے جج بھی پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، اب اس منصف کی منصفی پر بھی سوال اٹھانا شروع کر دیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی منجی ٹھوک دی گئی ہے، ٹھک چکی ہوئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نہیں ٹھوکی، کہیں اور سے ٹھکی ہے عمران خان صاحب کی منجی، وہ میں ادھر آتا ہوں۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کی کل کی جو تقریر تھی اس کے الفاظ میں بعد میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جج صاحب، ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا کر وہ بندہ بیٹھ جاتا ہے حیرت زدہ ہو کر کہ اس طرح بھی کوئی لیڈر اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک کے بعد ایک ادارے کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے اور متنازع بنا سکتا ہے۔ میں بڑے عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا قصور ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کوئی پاکستان کو بہت بڑی کوئی خارجہ پالیسی نہیں دینے جا رہے تھے، کچھ نہیں کیا تھا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کو اگر اس وقت ہر طرف سے انکار ہے تو وہ یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ہر ادارے کے اندر تقسیم کر کے ایک آمرانہ نظام چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ادارہ جب ڈیپلی عمران خان صاحب کو دیکھتا ہے، پہلے ریلیف دیتا ہے، اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حرکتیں، عمران خان صاحب کے کرتوت دیکھتا ہے تو توبہ توبہ کرتا دور ہٹتا جاتا ہے۔ کوئی ادارہ ہو، کوئی شخصیات ہو، کوئی لوگ ہوں، ابھی کچھ لوگ جڑے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ، سیاسی لوگ، لیکن جلد وہ بھی عمران خان صاحب کی ان حرکتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی جو سماعت کی تھی، جس کی اب اپنا شوکاز نوٹس پر، جس کی اب پرسوں سماعت ہے دوبارہ، عمران خان صاحب کو تو استثناء ہے حاضری سے، لیکن عمران خان صاحب کے وکیل تو آئیں گے، جواب کہا گیا تھا کہ دوبارہ جمع کروائیں۔ تو اس دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر عمران خان کے مخالفین نے شدید تنقید کی۔ ہم یہ گزارش کرتے رہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہاں عمران خان صاحب کو کے ساتھ اگر خصوصی رعایت ہوئی بھی ہے تو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سیاستدان کو توہین عدالت کے کیس میں نااہل ہونا چاہیے۔ ہاں، نظیر موجود ہے، عمران خان صاحب نے خود کروایا تھا نواز شریف کو نااہل، نواز شریف نے نااہل کروایا تھا یوسف رضا گیلانی کو، تو دونوں تاحیات ایک 5 سال کے لیے نواز شریف صاحب تاحیات نااہل، عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اور آگے جائے گا، یہ ہوگا مکافات عمل۔ اصولی بات یہ ہے کہ کسی سیاستدان کو نااہل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ جو معاملہ تھا توہین عدالت والا، اس میں عمران خان صاحب کا جواب جو دائر ہوا تو عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب اپنے الزام کا دفاع کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے توہین عدالت نہیں کی،
جو شوکاز نوٹس تھا اس کا دفاع کر رہے تھے، اس پر اپنی وہ انہوں نے عدالت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ تو جتنے قانونی ماہرین تھے، جتنے سیاسی تجزیہ کار تھے، سب یہ کہہ رہے تھے کہ یار ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو شوکاز نوٹس ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کنٹیمپٹ نہیں کیا، میں دفاع کروں گا اپنے اوپر لگنے والے الزام کو، اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کے جواب کو حتمی سمجھا جائے اور جواب کے اوپر پھر ان کی جرا ہو اور پھر معاملہ جو ہے وہ سماعت میں جانا چاہیے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسٹرین شو کیا، عمران خان کو کہا کہ جی دیکھیں، آپ ایک بار سوچیں، اپنی اداؤں پر غور کریں۔ اس پر عمران خان صاحب دیکھیں مسلسل، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب نے تو ننگی چٹی جو ہے وہ کی ہے، توہین عدالت کی ہے، توہین عدالت سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ ایک جج کو دھمکی دینا دہشت گردی ہے، سیدھی سیدھی۔ تو عمران خان صاحب کو دہشت گردی کا مقدمہ بھی عمران خان صاحب پر، دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت ہوگی، اگر مقدمہ ثابت ہو گیا تو پتہ نہیں کتنے سال جیل ہو، نااہلی ظاہر ہے پھر ہو جاتی ہے، جب سزا ہوتی ہے تو بندہ نااہل ہو جاتا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب وہاں سے ریلیف ملا، عدالت نے کہا کہ جی ایک بار پھر سوچیں، آپ نے جو یہ جواب دیا نا، آپ کا جواب غلط ہے، آپ ایک بار پھر سوچ کر آئیں۔ تو انہوں نے ایک موقع دیا، پرسوں عمران خان صاحب نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن اسی وجہ سے عدالت کی اسی ریلیف، اسی مہربانی، اسی ریسٹرین کی وجہ سے عمران خان صاحب جس عدالت کے اوپر تبرے کس رہے تھے، کہتے تھے کہ جی یہ عدالت جو ہے، یہ عدالت رات کو 12 بجے کھلتی ہے، میں ایسا کیا کرنے جا رہا تھا، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو عدالت نے اپنا کر دیا ہے، تحفظ فراہم کر دیا۔ عمران خان صاحب کی تقریریں اسی عدالت کو سلوٹ کر رہے تھے۔ سلام کرتا ہوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں بھی کہا اور اپنا پرسوں کے جلسے میں بھی۔ تو یہ سلام کرنا بذات خود عدالت کو متنازع بنانا تھا۔ تو بہرحال جب معاملہ آج وہ آیا جو عمران خان صاحب کو جس میں ریلیف ملا ہوا تھا اپنا لائیو تقریر نشر کرنے پر پابندی والے معاملے میں، تو آج جب چیزیں سامنے آئیں تو کچھ اس طرح تحریک انصاف کے لوگ، عمران خان صاحب کے فالوور، عمران خان صاحب کے صحافی، کچھ ہمارے دوست، کچھ ادھر ادھر، وہ کچھ اس طرح پورٹرے کر رہے تھے کہ جیسے عدالت نے راہ چلتے ہوئے عمران خان صاحب کی تقریر پر کمنٹ کر دیا، ریمارک دے دیے، جیسے کوئی سو موٹو نوٹس ہو۔ نہیں بھائی، سو موٹو نوٹس نہیں تھا، متعلقہ معاملہ تھا۔ تو اپنا تقریر کیوں عمران خان کی لائیو تقریر نشر کرنے پر پابندی کیوں لگی، یہ معاملہ تھا۔ تو عدالت کے سامنے آیا کہ یار کچھ دن پہلے تو جج کو دھمکیاں دی انہوں نے، اب انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسے جرنیل بھی ہو سکتے ہیں جو محب وطن نہ ہوں، تو عدالت چیخ اٹھی۔ اب میں آتا ہوں سماعت پر۔ اس کے بعد پھر آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کا معاملہ، شہباز شریف نے بھی ریئیکشن دیا اور فواد چودھری صاحب کا بھی۔ سماعت میں تیزی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے ذرا ویڈیو لمبی ہو جائے۔ یہ دنیا اخبار کی خبر ہے جو رپورٹ کی ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقاریر کو براہ راست دکھانے کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیمرا کو ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت جو آزادی حاصل ہے اور پھر اس کے ساتھ متعلقہ قوانین، یعنی آپ عدلیہ کے اوپر الزامات، تنقید اور بات ہوتی ہے، فوج کے اوپر، دفاعی ادارے کے اوپر تنقید، اب آئین کے خلاف بات کرنا، نظام کے خلاف، بنیادی پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے اس کے خلاف بات کرنا، اس پر پابندی ہوتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ میں اظہار رائے کی آزادی کے آڑ میں کسی کے اوپر فتویٰ دے کر کسی کو قتل کرنے یا کسی کو اغوا کرنے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں نہیں جی اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے، نہیں ہو سکتی۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہیں، تو آپ پاکستان کے آئین پر تنقید تو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ آئین میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں غلط ہیں، تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں کو آئین کے خلاف بغاوت کرو اور اٹھ کھڑے ہو، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ اور پھر اداروں کے خلاف، تو وہ عدالت نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے لیکن اس کی لمیٹیشنز طے ہیں، تو وہ اس پر عمل درآمد کرائیں۔ یعنی عمران خان کی تقریر کے اوپر لائیو جو نشریات کی پابندی تھی، وہ پابندی ٹیکنیکلی ایک طرح سے ہو گئی برقرار، جو ریلیف ملا ہوا تھا وہ ہو گیا واپس۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی تقاریر کو براہ راست دکھانے کے پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر شہری محب وطن ہے اور خاص طور پر آرم فورسز کے بارے میں یہ بیان کیا ان کا مورال ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، یعنی اس طرح کا بیان کہ فوج اگر آصف زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا کوئی اگر جنرل لگائیں گے آرمی چیف تو وہ محب وطن نہیں ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے، عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ نہیں چاہتے
کہ تگڑا ایسا کوئی آرمی چیف لگائیں جو تگڑا ہو, جو محب وطن ہو. وہ اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ایگزیکٹلی میں ان کی ورڈنگ آپ کو بتاتا ہوں. چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے عمران خان کو کل کا بیان سنا ہے؟ جو کچھ کل کہا گیا اس وقت آرم فورسز اور اس وقت آرم فورسز عوام کو ریسکیو کر رہے ہیں, کیا کوئی اس بیان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ سیلاب میں عمران خان صاحب خود تو نہیں جا رہے, خود تو پوری پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اور خیبر پختونخوا کی ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اپنے جلسوں کے لیے. جہاں فوج یا وفاق کی حکومت جہاں کچھ کام کر رہی ہے ان کے سامنے ہرڈل, اور پھر عدالت کہہ رہی ہے کہ یار وہ تو وہاں پر اس وقت لوگوں کی مصیبت زدہ لوگوں کو اپنا کو ریسکیو کر رہے ہیں, تو ان کی ہائی کمان کو متنازع بنا رہے ہیں کہ جی آپ کے کوئی جرنیلس ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے بقول جو غیر محب وطن ہیں, ہم اور کچھ تو نہیں کہہ سکتے. اور عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ تو کسی کو حق نہیں ہے نا, کسی کو سرٹیفکیٹ دے. عمران خان صاحب نے کل کی تقریر میں کہا کہ یہ غدار ہیں, آصف زرداری, نواز شریف, یہ ملک کے غدار ہیں, سیکیورٹی رسک ہے. میں نے کہا تھا پرانی باتیں ہو گئی ہیں, اب لوگ ان باتوں پر نہ یقین کریں گے بلکہ اس طرح کی بات کرنے والے کو لوگ کہیں گے جاہل ہے. یہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا جو اس طرح کے الزامات لگائے اگر اپنے ہم وطنوں پر اور سیاستدانوں پر. اگلا جملہ, اطہر من اللہ نے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے گئے ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت ان کو فری لائسنس دے دے؟ یاد رکھیں جب آپ پبلک میں کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے, یعنی آپ کو یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ جو مرضی جس کے خلاف بات کرتے پھریں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو, آپ جانتے ہیں کہ جس سیاسی لیڈر کی فالوئنگ ہوتی ہے اس کے خلاف اس کے الزام کا اثر بھی ہوتا ہے. اگر وہ اس قسم کی غیر آئینی بات کریں اور اشتعال پھیلائیں تو یہ آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا. وہ آرٹیکل 19 کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کے تحت تو اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن قانون میں کچھ اور بھی ہے. اگر کوئی اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا تو کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے کہا کہ کیا آرمی جنرل کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کریں اور پھر پیمرا کنٹرول بھی نہ کریں. آپ کے اوپر پھر کیا نہیں, مطلب کہ کیا آپ کے اوپر پھر نہیں پابندی لگنی چاہیے؟ لائیو نشریات پر آپ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی ایڈیٹوریل چیک کیا آپ کی تقریر پر نہ ہو کہ آپ کی تقریر ہو جائے, اس کے بعد ادارے میں جائے, ادارہ دیکھے کہ یار کون کون سی چیز قانون اور آئین کے مطابق ہے اور کہاں کہاں عمران خان صاحب جو ہے قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان سے متعلق کہنا تھا کہ پہلے آپ خود تو طے کر لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ سب کر کے توقع نہ رکھیں کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا. آپ اپنی خود احتسابی بھی کریں. پہلے تولو پھر بولو. پہلے بول دیتے ہو اور اس کے بعد وضاحتیں دیتے پھرتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو. میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میرے الفاظ ہیں, وہ جج صاحب کے نہیں ہیں. جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو خود ہی پتہ نہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلے طے تو کر لو, پہلے تولو پھر بولو. اٹھ کے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو, تقریر کر لیتے ہو, کبھی کہتے ہو عدالتوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہو, کبھی پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہو, کبھی کچھ کرتے ہو, کبھی کچھ کرتے ہو. عمران خان صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح ہوتی ہے؟ گیم آف تھرونز کے لیے ہر چیز کو اسٹیک پر لگا دیا جاتا ہے. آرم فورسز ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں. آپ اپنے اقتدار کی خاطر ہوس اقتدار میں آپ ملک کو قربان کرنے جا رہے ہیں. فوج پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار پر سب سے پہلے اگر کوئی بات کرے گا تو ہم ہوں گے, ہم پیچھے نہیں رہیں گے. لیکن اگر فوج کے لیے اس طرح کی عمران خان صاحب بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تو میں نے اپنے جو کل کے صبح والا اور کل والا ویلاگ تھا میں نے اس میں یہی گزارشات کی تھی کہ بھائی یہ نہیں, یہ عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس اسٹیٹمنٹ پر ریئیکشن آئے گا. میں نے گزارش کی تھی کہ اداروں سے آئے گا, آ گیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ گیا ہوا ہے. ابھی وہ ادارہ جس کے جرنیل سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو شہباز شریف جس جنرل کو آرمی چیف لگائیں گے محب وطن نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے کھلے الفاظ ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور بندہ جو ہے وہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کسی جرنیل کے اوپر. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں جو مرضی کہتے رہیں اور ریگولیٹ بھی نہ کریں. عدالت نے عمران خان کے وکلاء سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں سے ریلیف کی امید نہ رکھیں, یہ عدالت کا استحقاق ہے. آپ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا ہے, آپ کو عدالت ریلیف دے دیتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ عدالت کے جملے نہیں ہیں. آپ کے اوپر پابندی لگتی ہے, عدالت ریلیف دے دیتی ہے. آپ کو لانگ مارچ کرنا ہے, آپ کو عدالت ریلیف دیتی ہے, اور پھر وہاں جا کر اس کا فائدہ اٹھا کر آپ جو ہے ہر ادارے کے اندر تقسیم کرتے ہیں. یہ ادارے کے اندر فوج کے اندر بڑی تقسیم ہے. شہباز گل نے جو باتیں کی تھیں اس کا سیکوینس ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ عدالت نہیں کہہ رہی, میں بار بار واضح کر رہا ہوں.
جب میں کاغذ دیکھ کر نہ پڑھ رہا ہوں تو عدالت کی بات نہیں، میری بات ہے، جب کاغذ دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو وہ عدالت کی بات ہے۔ تو شہباز گل نے جو بات کی تھی اس کا سیکوینس تھا کل کی تقریر۔ شہباز گل نے تقسیم کی بات کی تھی، خان صاحب نے بھی تقسیم کی بات کی کہ ایک جنرل وہ ہیں جو آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے، ایک جنرل وہ ہیں جو تگڑے ہیں، اور جو آصف زرداری اور نواز شریف کیونکہ غدار ہے تو جو ان کے ساتھ ملے ہوئے جرنیلز ہیں وہ جنرل جو ہے محب وطن نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی تقریر کی تشریح ہے، میں ان کے اصل الفاظ پر بھی آتا ہوں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہر شہری محب وطن ہے، کسی کے پاس یہ سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار نہیں کہ کون محب وطن ہے اور کون نہیں۔ آرم فورسز کے بارے میں جو شہید ہو رہے ہیں اس طرح کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ آگے چل کر عطر اللہ صاحب نے کہا کہ اس طرح کے بیان سے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ کیا تمام جنرلز محب وطن نہیں ہیں؟ آپ اپنے دشمنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، دونوں سرحدوں پر آپ انتہائی مشکل حالات میں، ادھر سے ٹی ٹی پی سر اٹھا رہی ہے، ادھر انڈیا مودی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جنرل جو ہیں وہ جو میں نہیں چاہتا باقی وہ سارے جنرل، جن کو میں چاہوں وہ ٹھیک، باقی سارے جنرل غلط ہیں، محب وطن نہیں ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے بیانات کے بارے میں سوچیں، ایسے بیانات دے کر عدالتوں سے ریلیف کی توقع نہ کریں۔ بہرحال یہ کر کے عدالت نے درخواست نمٹا دی، اور عدالت نے کہہ دیا پیمرا کو کہ قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تقاریر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر نہیں سن سکتا، جس طرح کی وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اتنی کبھی کبھی ولگر بھی ہوتی ہیں، گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، عورتوں پر طنز، مرزم نواز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کئی بار ایسی گندی بہرحال۔ اچھا، اب ایک تو یہ معاملہ ہے، اب عمران خان صاحب کے جو ایگزیکٹ الفاظ تھے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں فواد چودھری اور آصف زرداری پر آتا ہوں۔ آصف زرداری صاحب نے یہ بات بہت عرصہ پہلے کی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا پاکستان کے ساتھ، بہت عرصہ پہلے۔ اچھا جی، عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی دوسری وجہ، ایک وجہ بتا دی تھی، دوسری وجہ تقریر میں جو یہ والا پیس جو ہے نا جو متنازع بنا، دوسری وجہ کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے، نواز شریف زرداری کی کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف لائیں جو ان کا فیوریٹ ہو۔ یہ نیا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ تگڑا محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا، اسی ڈر سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیا آرمی چیف اپنا لائیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ میمو گیٹ وغیرہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو آصف زرداری اب پھر کہتے ہیں کہ میرٹ پر آرمی چیف ہونا چاہیے۔ بھئی میرٹ پر لگائے گا کون؟ وزیر اعظم کا اختیار ہے نا۔ اب میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جناب فواد چودھری صاحب نے ہاتھ میں پکڑنی ہے ٹاکی، پوچا، کپڑا، رومال، وہ جس طرح بچے نا جو ہوٹلوں پہ بچے یا جو بھی جس طرح بندہ کوئی بھی یار صفائی کرتا ہے نا، کھانے شانے کی ٹیبل پر رائتا پھیل جاتا ہے۔ میں زیادہ اس کو کوئی اور غیر مہذب الفاظ میں بات نہیں کرنا چاہتا، جس طرح رائتا پھیل جاتا ہے پھر وہ ٹاکی شاکی پھر پوچا لگایا جاتا ہے نا، تو عمران خان صاحب ہر روز رائتا پھیلاتے ہیں، گند گھولتے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ فواد چودھری صاحب کے کہ وہ پھر آواز لگتی چھوٹو صاف کر دینا، مطلب یہ فواد چودھری صاحب کی ڈیوٹی ہے، وہ کرنے شروع ہو گئے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے، لیکن میں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس پر جو صفائیاں دے رہے ہیں اس کے متعلق اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا، کسی نے ٹویٹ کیا، اس کا جواب جج صاحب کے جو جملے تھے، ریمارکس تھے، تو اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان نے غیر محب وطن کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، ہر جرنیل اور پاکستانی شہری محب وطن ہے۔ عمران خان نے میرٹ پر تقرری کی بات کی تھی، ویسے بھی سیاسی معاملہ ہے، عدالتی نہیں، جج صاحبان کا ہر موضوع پر کمنٹ دینا مناسب نہیں۔ اچھا جی، اب غیر محب، ایک ہوتا ہے محب وطن کا برعکس کون ہوتا ہے؟ ضد کیا ہوتا ہے؟ غدار نا، غیر محب وطن۔ یا بندہ محب وطن ہوتا ہے یا غدار ہوتا ہے، جس کو وطن سے محبت نہیں ہوتی، جو وطن کا دشمن ہوتا ہے، جس کو وطن سے نفرت ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے محب وطن، ایک ہوتا ہے غیر محب وطن۔ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ محب وطن جنرل سے ڈرتے ہیں، اپنا لگانا چاہتے ہیں، تو پھر غیر محب وطن بھی موجود ہے۔ اور دوسری چیز، یہی جج صاحب سے میں نے کہا نا کل تک جس منصف کو سلوٹ کیے جا رہے تھے، اب اس کی منصفی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ جج صاحبان کا ہر موضوع پر کمنٹ دینا مناسب نہیں ہے، سیاسی معاملات خود لے کر جاتے ہو عدالت کے پاس۔ تو پھر ایسا ہوگا بھائی۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری سیکیورٹی رسک ہیں، کیونکہ ان کی جائیدادیں اور اولادیں ملک سے باہر ہیں اور تمام تر انٹرسٹ ملک سے باہر ہیں۔ ان کا بیان فوج یا فوجی قیادت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، 100% فوج اور فوجی قیادت کے خلاف ہے۔ فواد چودھری صاحب آپ دوبارہ سن لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یا تو آپ کی یادداشت خراب ہے یا آپ مجبور ہیں۔ عاشق مجبور ہوتا ہے بھائی،
وہ کچھ بھی اس سے کروایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو قابل مذمت کہا ہے، لیکن آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز ہے۔ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جو ہمارے جیتے جی نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستان کا ایک ایک شہری، ایک ایک جو جرنیل ہے، ایک ایک سپاہی ہے، وہ سارے محب وطن ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ سیلاب زدگان کو چھوڑ کر اپنے پوری حکومتوں کو انہوں نے اپنے جلسوں پر لگایا ہوا ہے۔ جو بنیادی چیز آصف زرداری صاحب کی وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بات جب صدر مملکت تھے تب بھی کہا تھا کہ دنیا کی کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، فوج کو کمزور کر کے پاکستان کا حال شام، لیبیا اور افغانستان اور عراق جیسا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آصف زرداری صاحب کے انٹرویوز موجود ہیں۔ تو اسی لیے آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم فوج سے تصادم اور ٹکراؤ میں نہیں جانا چاہتے، فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے، لیکن پاکستان میں پارلیمانی سپرمیسی اور پارلیمانی بالادستی ہونی چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دفاع کے لیے فوج ضروری ہے۔ تو زرداری صاحب وہ جو بات کر رہے تھے اس کو آج جو کبھی کہی تھی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آخری چیز، منجی کس نے ٹھوکی ہے؟ وہ جو میں نے سوال اٹھایا تھا نا، عمران خان صاحب کی منجی عمران خان صاحب ٹھوک رہے ہیں، اور کوئی نہیں ٹھوک رہا۔ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، وہ چڑھت کر رہے ہیں، مزید آگے چڑھائیاں کر رہے ہیں، مزید زبان درازیاں کر رہے ہیں، سوچے بغیر بول رہے ہیں۔ تو پھر آخر کب تک عدالتیں عمران خان صاحب کی ان حرکتوں پر آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گی؟ ظاہر ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ تو دیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔